کلپ نمبر 789۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ مریم کی آیت نمبر 60 سے 62 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا۔ ترجمہ، مگر جنہوں نے توبہ کی اور ایمان لائے اور نیک کام کیے تو یہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور ان پر کوئی زیادتی نہیں کی جائے گی۔ الا من تاب، مگر جنہوں نے توبہ کی۔ ارشاد فرمایا کہ نمازیں ضائع کرنے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی بجائے گناہوں کو اختیار کرنے والے تو جہنم کی خوفناک وادی غی میں جائیں گے، مگر جنہوں نے کفر و شرک اور دیگر گناہوں سے توبہ کر لی اور کفر کی جگہ ایمان کو اختیار کیا اور اس کے بعد نیک کام کیے تو یہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور ان پر کوئی زیادتی نہیں کی جائے گی اور ان کے اعمال کی جزا میں کچھ بھی کمی نہ کی جائے گی۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ کافر کے لیے پہلے کفر سے بیزاری کا اظہار کرنا، پھر ایمان لانا اور پھر نیک اعمال کرنا ضروری ہے۔ جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا۔ ترجمہ، ہمیشہ رہنے کے لیے ان باغوں میں داخل ہوں گے جن کا وعدہ رحمان نے اپنے بندوں سے ان کے دیکھے بغیر فرمایا ہے، بے شک اس کا وعدہ آنے والا ہے۔ جنات عدن، ہمیشہ رہنے کے باغوں میں، یعنی جنہوں نے توبہ کی، ایمان لائے اور نیک اعمال کیے وہ ہمیشہ رہنے کے ان باغوں میں داخل ہوں گے جن کا وعدہ رحمان نے اپنے ان بندوں سے فرمایا ہے، اس حال میں کہ جنت ان سے غائب ہے اور ان کی نظر کے سامنے نہیں، یا اس حال میں کہ وہ جنت سے غائب ہیں اور اس کا مشاہدہ نہیں کرتے اور یہ محض اس کی خبر ملنے سے ہی اس پر ایمان لے آئے ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے جنت کا جو وعدہ فرمایا ہے اس کا وہ وعدہ یقینی طور پر آنے والا ہے۔ لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا۔ ترجمہ، وہ ان باغات میں کوئی بیکار بات نہ سنیں گے مگر سلام، اور ان کے لیے اس میں صبح و شام ان کا رزق ہے۔ لا يسمعون فيها لغوا، وہ ان باغات میں کوئی بیکار بات نہ سنیں گے، یعنی جن باغات کا اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے وعدہ فرمایا ہے ان کا وصف یہ ہے کہ جنتی ان باغات میں کوئی بیکار بات نہ سنیں گے، البتہ وہ فرشتوں کا یا آپس میں ایک دوسرے کا سلام سنیں گے، اور ان کے لیے جنت میں صبح و شام ان کا رزق ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جنت میں انہیں دائمی طور پر رزق ملے گا، کیونکہ جنت میں رات اور دن نہیں ہے بلکہ اہل جنت ہمیشہ نور ہی میں رہیں گے، یا اس سے مراد یہ ہے کہ دنیا کے دن کی مقدار میں 2 مرتبہ جنتی نعمتیں ان کے سامنے پیش کی جائیں گی، البتہ وہ خود جس وقت جتنا چاہیں گے کھائیں گے، ان پر کوئی پابندی نہ ہوگی۔ بیکار باتوں سے پرہیز کریں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی عظیم الشان نعمتوں کے گھر جنت کو فضول اور بیکار باتوں سے پاک فرمایا ہے۔ اس سے معلوم ہوا دنیا میں رہتے ہوئے بھی ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ بیکار باتوں سے بچتا رہے اور فضول کلام سے پرہیز کرے۔ اللہ تعالیٰ کامل ایمان والوں کا وصف بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا۔ ترجمہ، اور جب کسی بیہودہ بات کے پاس سے گزرتے ہیں تو اپنی عزت سنبھالتے ہوئے گزر جاتے ہیں، اور ارشاد فرماتا ہے، وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ۔ ترجمہ، اور جب بیہودہ بات سنتے ہیں اس سے منہ پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں، بس تمہیں سلام، ہم جاہلوں کی دوستی کو نہیں چاہتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یہ بات آدمی کے اسلام کے حسن سے ہے کہ وہ لا یعنی چیز کو چھوڑ دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بیکار باتوں اور فضول کلام سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔